اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفاہیم قرآن کریم جلد اول کا فرسٹ پارٹ، خدا کی معرفت۔ اس کا ہم نے پہلا سبق پڑھا، اللہ کی نشانیاں۔ آج ہم دوسرا سبق پڑھیں گے، اس کا ٹاپک ہے اللہ کی صفات۔ خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم پہچانیں کہ اللہ کی اس کائنات میں اس کی پیدا کردہ کیا کیا نشانیاں ہیں، اور اس کے بعد دوسری چیز ضروری یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ خدا لم یزل جس کی ہم بندگی کرتے ہیں یا جس نے ہمیں پیدا کی ہے، اس کی صفات کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہم آیات کی تلاوت کریں گے اور اس کے بعد ہم مشقیں اور ایکسرسائز انشاءاللہ حل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، واللہ بکل شیء علیم، لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ واستغفر اللہ، ان اللہ کان غفورا رحیما، ان اللہ علیم قدیر، ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، ان اللہ هو السمیع البصیر، له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، صدق اللہ العلی العظیم۔ آیات کی تلاوت ہم نے کی، اب ہم ان آیات میں مشکل اور مانوس الفاظ یاد کریں گے۔ سب سے پہلے مانوس الفاظ، اس میں پہلا لفظ ہے الہ۔ الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود، خدا۔ دوسرا لفظ ہے اللہ، اس کا مطلب ہے سوائے، علاوہ۔ تیسرا لفظ ہے حمد، حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف، ستائش۔ چوتھا لفظ ہے رب، پالنے والا، پروردگار۔ آگے ہے عالمین، سب جہان، کائنات۔ عالم کی جمع ہے عالمین، تمام کائنات۔ عظیم، بزرگ، عظیم۔ کل، ہر، سب، تمام۔ علی، بلند و برتر، بلند و بالا، برتر۔ شیء، چیز۔ حکیم، حکمت والا، حکیم۔ یہ تھے مانوس الفاظ، اور اب ہمارے پاس کچھ نئے الفاظ ہیں۔ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کافی دفعہ کہ بعض عربی کے کافی میننگز ہیں، تو آج ہم کچھ نئے میننگز آپ کے سامنے اور پیش کریں گے۔ بعض عربی بنسبت بارے میں ساتھ، یہ جو بعض عربی کے اتنے زیادہ مفاہیم ہیں، دراصل یہ آیت کے ترجمے کے اعتبار سے با کا ترجمہ ہوتا ہے، یعنی کسی جگہ پہ اس کا ترجمہ سے کرنا پڑتا ہے، کسی جگہ پہ میں کرنا پڑتا ہے، کسی جگہ پہ بارے میں کرنا پڑتا ہے، کسی جگہ پہ بنسبت کرنا پڑتا ہے۔ تو آیت کے جس طرح سے آیت کے اعتبار سے یہ ترجمہ چینج ہوتا رہتا ہے۔ اگلا لفظ ہے بصیر، دیکھنے والا، بینا۔ حی، زندہ، جاندار۔ رؤوف، بہت مہربان۔ عزیز، غالب، عزت والا۔ ناس، لوگ۔ استغفر، تم معافی مانگو، استغفار کرو۔ استغفر یعنی یہ حکم دیا جا رہا ہے، تم معافی مانگو۔ خبیر، باخبر، آگاہ۔ سمیع، سننے والا۔ عباد، بندے، عبد کی جمع، عباد، بندے۔ علیم، جاننے والا، دانا۔ غفور، بہت بخشنے والا۔ اگلے پیج پہ بھی کچھ ہمارے پاس الفاظ ہیں۔ قدیر، قادر، توانا۔ قیوم، پائیدار، دائم اور قائم۔ کانا، وہ ہے، تھا۔ لا، نہیں، نہ۔ ماں، جو کہ، جو بھی، جو کچھ۔ ہوا،
وہ اس۔ یہ الفاظ معنی آج آپ یاد کر لیں۔ ان الفاظ معنی کو یاد کرنے کے بعد ہم پچھلے سبق کی طرح مشقیں حل کریں گے۔ اب ہم اس سبق کی کچھ مشقیں حل کریں گے۔ تو سب سے پہلی مشق ہے اس کا الف پارٹ ہے، لفظ کے اعتبار سے کون سا معنی صحیح ہے؟ الہ، الف معبود خدا، بے پروردگار۔ تو اس کا جو ہم نے مطلب پڑھا تھا وہ ہے معبود خدا، اس کا الف جز ٹھیک ہوگا۔ عالمین، الف سب جہان، بے جاننے والا، سب جہان، الف جز ٹھیک ہوگا۔ عظیم بلند و بالا، بزرگ، اس کا بے جز ٹھیک ہوگا بزرگ۔ ماں، الف جو کہ جو بھی، بے جو شخص ہر شخص، اس کا الف جز ٹھیک ہوگا۔ کانا، الف ہوگا، بے تھا یا ہے، اس کا بے جز ٹھیک ہوگا۔ اگلی ایکسرسائز ہے معنی کے اعتبار سے کون سا لفظ صحیح ہے؟ سوائے، علاوہ، الف الا، بے لا، اس کا الف جز ٹھیک ہوگا۔ نمبر 2، غالب، الف عزت، بے عزیز، اس کا بے جز ٹھیک ہوگا۔ نمبر 3، پروردگار، الف اللہ، بے رب، تو اس کا بے جز ٹھیک ہوگا۔ نمبر 4، قادر توانا، الف قدیر، با خبیر، اس کا الف جز ٹھیک ہوگا۔ نمبر 5، بہت بخشنے والا، الف رؤوف، با غفور، تو اس کا بے جز ٹھیک ہوگا۔ اگلی مشق ہے عبارت کے صحیح ترجمے پر نشان لگائیے۔ ان اللہ کان غفورا، ان یقیناً، اس کا الف جز ہے یقیناً خدا ہے بہت بخشنے والا، یقیناً خدا بہت بخشنے والا تھا۔ تو چونکہ اس کا ہم ایسا نہیں ہے کہ خدا تھا، خدا ابھی بھی ہے، اس کا الف جز ٹھیک ہوگا۔ ان یقیناً اللہ خدا ہے، کانا ان اللہ یقیناً خدا ہے، غفوراً بہت بخشنے والا۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر، یقیناً خدا اپنے بندوں کے بارے میں آگاہ ہے، یقیناً خدا کے بندے آگاہ ہیں، اس کا الف جز ٹھیک ہوگا۔ بے شک اللہ، یقیناً اللہ اپنے بندوں کے بارے میں آگاہ ہے۔ اب یہاں بعض بی کا ترجمہ بارے میں کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 3 ہے ان اللہ هو السمیع، یقیناً خدا سنتا ہے، یقیناً خدا خود سننے والا ہے، تو اس کا بے جز ٹھیک ہوگا۔ یقیناً ان اللہ یقیناً خدا ہوا وہ خود سمیع سننے والا ہے۔ آیت نمبر 4، لہو ما فی السماوات، اس کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں ہے، بے اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے۔ تو یہاں پہ تھوڑا سا یہ چینجنگ ہے، سماوات یعنی سما کی جمع ہے سماوات، تو یہ آسمانوں، اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے۔ یہاں پہ ہمیں ایک توجہ دلائی جا رہی ہے، ان اللہ هو السمیع العلیم، یقیناً خدا وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ انا یعنی یقیناً اللہ خدا ہوا وہ سمیع سننے والا، علیم جاننے والا۔ یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس جیسی عبارتوں میں ہوا کا ترجمہ خود کے ذریعے کیجیے، یعنی ذیل کا ترجمہ بہتر ہے۔ انا یقیناً اللہ خدا ہوا خود سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ اس قانون کو آپ نے یاد رکھا۔ ادھر ایک اور آپ کو توجہ دلوائی جا رہی ہے کہ مذکورہ بالا آیت نمبر 4 میں، یعنی آیت یہ والی آیت لہو ما فی السماوات، مذکورہ بالا آیت نمبر 4 میں لہو کا ترجمہ اس کے لیے ہوگا، کیونکہ جیسا کہ پہلے سبق میں ہم بیان کیا گیا ہے کہ لام زیر لی لام زبر لا میں تبدیل ہو گیا ہے، لیکن اس کے معنی نہیں بدلے ہیں۔ یہ اب جس کو پہلے سبق میں یہ والا قانون جس کو یاد ہے اس کو یقیناً یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ لہذا اس قانون کے مطابق آیت نمبر 4 کا ترجمہ لہو اس کے لیے، لہو اس کے لیے ہے، ما فس ما جو کچھ، فی میں آسمانوں میں، فی السماوات یعنی جو کچھ آسمانوں میں ہے۔ اب ہم مشق نمبر 3 پڑھیں گے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ مشق ہوتی ہے، کیونکہ اس میں آیات کو بائی پارٹس ڈیوائڈ کر کے تو چھوٹے چھوٹے حصے بنا کر آیات کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم یہ کر لیتے ہیں تو ہم پوری آیت کا ترجمہ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اس کا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پچھلے جتنے الفاظ معنی ہم نے پڑھے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان آیات کا ترجمہ ہم کریں گے۔ پہلی آیت ہے الحمد للہ، الحمد یعنی تمام تعریف، لام زیر لی کے لیے، اللہ اللہ یعنی تمام تعریف اللہ کے لیے۔ آیت نمبر 2، لا الہ الا ہو، لا نہیں، الہ معبود، الا سوائے، ہوا وہ خود، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، انا بے شک، اللہ اللہ، علیم جاننے والا، بے شک اللہ جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 4، هو السمیع البصیر، ہوا وہ السمیع سننے والا، البصیر دیکھنے والا۔ ان اللہ بعبادہ، ان بے شک، اللہ اللہ،
بے عباد ہی، یہاں پہ تین لفظ ہیں، ایک بازر بی، ایک عباد اور ایک ہی۔ بی ہے بازر بی کا یہاں پہ ہم ترجمہ کریں گے بارے میں، ان اللہ بے شک اللہ بارے میں، عباد بندوں ہی اپنے، بے شک اللہ اپنے بندوں کے بارے میں۔ آیت نمبر 6، لخبیر بصیر، حتماً خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا۔ تو یہ آیت نمبر 5 اور 6 کو ملائیں تو یہ ایک آیت ہے، انہوں نے بائی پارٹ کیا ہوا ہے یہاں پہ۔ اگر ہم ایسے پڑھیں ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، تو ہم ترجمہ کریں گے بے شک اللہ اپنے بندوں کے بارے میں خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا ہے۔ هو الحی القیوم، ہوا وہ الحی زندہ ہے، القیوم پائیدار ہے۔ وَأَسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اور استغفر تم توبہ کرو، تم معافی مانگو، اللہ سے، اور تم اللہ سے معافی مانگو۔ کانا غفورا رحیما، کانا وہ ہے، غفوراً بخشنے والا، رحیماً نہایت رحم کرنے والا۔ ما فی السماوات، ما جو کچھ، فی میں سماوات آسمانوں، جو کچھ آسمانوں میں ہے۔ یہ تھی ہماری مشق نمبر 3۔ اب ہم مشق نمبر 4 کریں گے۔ مشق نمبر 4، خالی جگہ پر کریں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پوری آیت میں سے 1 یا 2 یا 3 لفظ چھوڑے ہوتے ہیں، باقی پوری آیت کا ترجمہ کیا گیا ہوتا ہے۔ ہم نے اس چھوڑی خالی جگہ کو اس لفظ کے مطابق خالی جگہ پر کرنی ہوتی ہے، fill in the blanks۔ تو آیت نمبر 1 ہے لا الہ الا هو العزیز الحکیم، لا نہیں ہے، الہ معبود، الا سوائے، ہوا اس کے علاوہ، نہیں ہے معبود، نہیں ہے کوئی معبود، اب بریکٹ میں کوئی لکھ سکتے ہیں، نہیں ہے کوئی معبود اس کے علاوہ جو کہ العزیز غالب، الحکیم اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 2، ان اللہ هو السمیع البصیر، یقیناً اللہ خود سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العلی العظیم، لہو اس کے لیے ہے، ما جو کچھ، فی السماوات آسمانوں میں ہے، لہو ما فی السماوات اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، وہو العلی العظیم اور وہ بلند و بالا بزرگ ہے، واللہ بکل شیء علیم اور خدا ہر چیز کے بارے میں جاننے والا ہے۔ تو خالی جگہ پر کرنے کے بعد ہم اس قابل ہو چکے ہیں کہ اب ہم آیات کا ترجمہ خود کر سکیں گے۔ آئیے ہم اپنی آخری مشق حل کرتے ہیں، اور آخری مشق یہ ہے کہ سبق میں شروع میں جو ہم نے آیات پڑھی تھی ان آیات کا ترجمہ کریں گے۔ ہمارا دوسرا سبق تھا اللہ کی صفات۔ اس سبق کی پہلی آیت ہے الحمد للہ رب العالمین، الحمد تمام تعریف، للہ اللہ کے لیے ہے، ربی جو پروردگار ہے، العالمین تمام جہانوں کا۔ آیت نمبر 2 ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، ان بے شک اللہ بالناس لوگوں کے بارے میں، لرؤوف بڑا مہربان، رحیم اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 3 ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا نہیں، الہ معبود، الا سوائے، ہوا اس کے یا وہ خود، الحی جو زندہ ہے، القیوم جو پائیدار ہے۔ آیت نمبر 4 واللہ، آیت نمبر 4 واللہ بکل شیء علیم اور اللہ بکل شیء ہر شے کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں، علیم جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 5 ہے لا الہ الا هو العزیز الحکیم، لا نہیں، الہ معبود، الا سوائے، ہوا وہ خود، العزیز جو عزت والا، الحکیم جو حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 6 وَأَسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، وَأَسْتَغْفِرْ اور تم سب معافی مانگو اللہ سے، اور تم سب اللہ سے معافی مانگو، ان بے شک اللہ کانا ہے، غفوراً بخشنے والا،
رحیمن نہایت رحم کرنے والا۔ ان اللہ علیم قدیر، ان بے شک اللہ علیم جاننے والا، قدیر قادر توانا، بے شک اللہ جاننے والا قادر ہے۔ آیت نمبر 8، ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، ان بے شک اللہ بعبادہ اپنے بندوں کے بارے میں لخبیر خبر رکھنے والا، بصیر اور دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 9، ان اللہ هو السمیع البصیر، ان بے شک اللہ وہ خود السمیع سننے والا، البصیر اور دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 10، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العلی العظیم، لہ اس کے لیے ہے، ما جو کچھ، فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، وہوا اور وہ العلی بلند و برتر، العظیم بزرگ ہے۔ ان آیات کے ترجمے کے ساتھ ہمارا یہ سبق مکمل ہوا، اللہ کی صفات۔ ہر سبق کے آخر پہ ان آیات کا ایک خلاصہ تدبر دیا گیا ہوتا ہے تاکہ ان کو پڑھنے سے ہمیں معلوم ہو کہ اللہ کی صفات ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ان کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اس خدا کی معرفت حاصل کرے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اور جس کی خاطر جان دینے کے لیے تیار ہے۔ ہم اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، لیکن کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم جیسا ناقص وجود اس جیسے کامل وجود کو اس طرح پہچان سکے جس طرح وہ ہے؟ نہیں، یہ ہرگز ممکن نہیں ہے۔ اس لیے خداوند عالم اپنے آپ کو انسان کی ناقص توصیف و تحریف سے منزہ اور پاک گردانتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کس طرح اس کی تعریف و توصیف کریں۔ معصومین علیہ السلام نے ہمیں ذات خدا کے بارے میں سوچنے سے روکا ہے، لیکن اس کی صفات کو اجمالی طور پر سمجھنے کی ترغیب دی ہے۔ خدا کی کچھ صفات سبق کی آیتوں میں ذکر ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی آیت میں خدا کی 2 صفتیں یعنی بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ذکر ہوئی ہے۔ یہ کون سی پہلی آیت تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن اور الرحیم ہے۔ وہ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، العزیز ہے، حکیم ہے۔ ہم اس خدا کی عبادت کرتے ہیں جو ہر چیز کو سنتا اور دیکھتا ہے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ خدا نے اپنے بے نہایت علم اور اپنی بے پایاں قدرت سے موجودات کو خلق کیا ہے۔ ان اللہ علیم قدیر، علیم بھی ہے، قدیر بھی ہے۔ کوئی بھی بندہ اس کے دائرہ نگاہ سے باہر نہیں ہو سکتا اور وہی ہے جو ان کے حال سے باخبر ہے۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، اللہ خبیر بھی ہے، بصیر بھی ہے، خبر رکھنے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ جس خدا نے ہمیں زندگی بخشی وہ خود سرچشمہ زندگی ہے اور صرف وہ ہے جو پائیدار ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ حی بھی ہے، وہ قیوم بھی ہے۔ بلندی اور برتری صرف خدا کے لیے ہے اور جو بھی عظمت و بزرگی کی تلاش میں ہے اسے اس پہ تکیہ کرنا چاہیے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہی علی بھی ہے، وہی عظیم بھی ہے۔ بے نہایت قدرت اور توانائی ہونے کے باوجود وہ اپنے بندوں پر بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، رؤوف یعنی بہت مہربان، الرحیم اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ سبق پڑھنے کے ساتھ آپ نے خدا کی صفات کو کافی حد تک پہچانا ہوگا اور ان کو ہمیشہ یاد رکھیں گے اور ہر وقت صبح و شام ذکر میں اللہ کی تسبیح کرتے رہیں گے۔ ہر سبق کے آخر میں ایک اختیاری مشق دی جاتی ہے۔ ہر سبق کے آخر میں ایک اختیاری مشق دی جاتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس مفاہیم قرآن کریم پڑھ رہے ہیں وہ کافی حد تک تو آیات کا ترجمہ اور الفاظ معنی یاد کرنے سے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اللہ وہ جو ہم نے ٹاپک پڑھا ہے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آیات کا ترجمہ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ آخر پہ ایک اختیاری مشق دی جاتی ہے جو اسٹوڈنٹس کا ایک اور امتحان لیا جاتا ہے کہ تاکہ پتہ چل سکے کہ انہیں کتنی سمجھ آئی ہے۔ یہ اختیاری مشق ہر کسی کو خود کرنی چاہیے۔ تو آئیے ہم اس اختیاری مشق کو بھی حل کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک تو جو ہم نے پہلے ورڈ میننگ پڑھ چکے ہیں وہی آئیں گے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی آیت میں اگر کوئی نیا لفظ استعمال ہو رہا ہو تو وہ لفظ اسی پیج پہ اس کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے، ہم نے اسی کی مدد سے ان آیات کا ترجمہ کرنا ہے۔ مثلا سب سے پہلی آیت ہے وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اب یہاں پہ
ہم نے پڑھا تھا پہلے استغفر، اور تم سب معافی مانگو، اور تم معافی مانگو، مغفرت طلب کرو۔ یہاں پہ واستغفرو، پہلے تھا واحد جمع واحد کا صیغہ، اب ہے جمع کا صیغہ، استغفرو، تم سب مغفرت چاہو، تم سب معافی مانگو۔ اس چیز کے فرق میں آپ نے ابھی پریشان نہیں ہونا کہ ہمیں واحد اور جمع کا صیغہ کیوں نہیں سمجھ آ رہی۔ یہ ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ آگے جب تھوڑی تھوڑی گرامر سٹارٹ کریں گے، اس میں ہم یہ واحد اور جمع اور ساری گرامر سیکھنا شروع کریں گے، تو پھر آپ کے لیے یہ بہت آسان چیزیں ہو جائیں گی۔ وَأَسْتَغْفِرُوا، تم سب مغفرت چاہو اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور، بڑا مہربان، رحیم، نہایت بخشنے والا ہے۔ وَأَسْتَغْفِرُوا، اور تم سب معافی مانگو اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور، بہت بخشنے والا، رحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 2، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آیت نمبر 2 ہے بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہاں پہ جو نئے الفاظ ہیں وہ ہے ید یعنی ہاتھ، کاف زبر کا، تو تمہارے، علی پر، اوپر، خیر خوبی، اچھائی، بہترین۔ اب ہم ترجمہ کرتے ہیں، بیدک الخیر، بازر بی یعنی ساتھ، ید ہاتھ، کا تمہارے، الخیر بھلائی ہے، تمہارے ہاتھ میں ہی بھلائی ہے، انکا بے شک آپ یا تم، علی پر، کل شیء ہر چیز پر، قدیر قادر ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہی بھلائی ہے، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہاں پہ نیا لفظ ہے ساکنہ، وہ ٹھہرا ہے، رکا ہے، ساکن ہے۔ وَلَهُ، اور اس کے لیے ہے، ما جو کچھ، ساکنہ رکا ہے، فی اللیل رات میں، والنہار اور دن میں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وَهُوَ اور وہ، السمیع سننے والا، العلیم جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 4، اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنی۔ یہاں پہ دو نئے لفظ ہیں، اسماء نام، یہ اسم کی جمع ہے، نام، حسنی بہترین، سب سے اچھے۔ اللہ اللہ، لا نہیں، الہ معبود، الا سوائے، ہوا اس کے، لہو اس کے لیے ہے، الاسماء نام، الحسنی اچھے اچھے، سب سے بہترین نام اسی کے لیے ہیں۔ آیت نمبر 5 ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ لہو الغنی الحمید۔ غنی بے نیاز، حمید حمد سے نکلا ہے، حمید یعنی لائق تعریف، جس کی تعریف کی جائے۔ لہو اس کے لیے ہے، ماں جو کچھ، فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ، فی الارض زمین میں ہے، وَإِنَّ اور بے شک، اللہ اللہ، لہوا حتماً وہ، الغنی بے نیاز ہے، الحمید لائق تعریف ہے۔ آیت نمبر 6، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ یہاں پہ نئے الفاظ ہیں، خالق یعنی پیدا کرنے والا، خلق کرنے والا، وکیل نگہبان، کارساز۔ اللہ اللہ خالق پیدا کرنے والا ہے، کل شیء تمام چیزوں کا، وہوا اور وہ ہوئی خود، علی پر، کل شیء تمام چیزوں پر، وکیل نگہبان ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ یہاں پہ نیا لفظ ہے، جنود یعنی سپاہی، فوجیں، جند کی جمع۔ وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے ہے، جنود فوجیں، السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی، وکانا اور وہ ہے، اللہ اللہ، علیمًا جاننے والا، حکیمًا حکمت والا۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ الذی جو یا جس، عالم جاننے والا، غیب چھپا ہوا مخفی، شہادہ واضح یا سامنے کا، ہوا وہ، اللہ اللہ، الذی جو، لا نہیں، الہ معبود، الا ہوا سوائے اس کے، عالم الغیب غیب کا علم رکھنے والا، و شہادت اور واضح، و الرحمن الرحیم وہ بڑا مہربان
اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ سبق ختم ہوا۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔